الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم ذکرہ و اتم برہانہ و اجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے درس کا موضوع نماز کے فضائل اور نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو۔ مولا نماز قائم کیوں کریں؟ نماز قائم کریں گے تو ہوگا کیا؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ تم نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ توحید و رسالت پر ایمان لانے کے بعد رب تعالیٰ کی توحید پر، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد جس فریضے کا رب تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ حدیث پاک میں ہے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، رب تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، محمد اللہ کے رسول ہیں، گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 فرمایا نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، حج بیت اللہ کرنا، اور 5ویں چیز فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی؟ فرمایا کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج بیت اللہ کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اب مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز نہیں اس شخص کا ایمان نہیں، جس شخص کی نماز نہیں اس شخص کا ایمان نہیں،
پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز نہیں اس شخص کا دین ہی نہیں. جس شخص کی نماز نہیں اس شخص کا دین نہیں. حدیث پاک میں اب دیکھیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس بندے کا دین ہی نہیں ہے، اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے. یعنی جو بندہ بے نمازی ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس بندے کا ایمان رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کا ایمان مقبول ہوگا کہ جو بندہ 5 وقت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر وضو ہو کر کھڑا ہوتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے. جو نماز ادا کرتا ہے اس بندے کا ایمان رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، فرمایا لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، جس بندے کی نماز نہیں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے. پھر فرمایا ولا دین لمن لا صلاۃ لہ، اور جس بندے کی نماز نہیں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس بندے کا تو دین ہی نہیں ہے، اس بندے کا دین ہی نہیں ہے. پھر حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ گھر سے باہر تشریف لائے، سردیوں کا موسم ہے، درختوں سے پتے جڑ رہے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ابو ذر، یہ جس طرح درختوں پر سے پتے جڑ رہے ہیں، جو بندہ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ جس طرح یہ پتے جڑ رہے ہیں، رب تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دیتا ہے. رب تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دیتا ہے. اب دیکھیے کہ انسان روزانہ کتنے گناہ کرتا ہے، انسان روزانہ کتنے گناہ کرتا ہے. اب جو بندہ نماز ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. جو بندہ نماز ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے. جو بندہ نماز ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے. رب تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام کے جرمن میں بیٹھے ہیں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا کہ اے میرے صحابہ، مجھے ایک بات تو بتاؤ، ایک بندہ ہے، اس کے گھر کے پاس ایک نہر بہہ رہی ہے. اب وہ بندہ اگر دن میں روزانہ 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرتا ہے تو کیا اس بندے کے جسم پر میل کچیل میں سے کچھ باقی رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر وہ بندہ روزانہ 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرتا ہے تو اس بندے کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہ رہ جائے گی. تو قربان جاؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہی حال نماز کا ہے. جو بندہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ لیتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. رب تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما لیتا ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اچھی طرح وضو کرے، جو بندہ اچھی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد وہ بندہ 2 رکعت نفل ادا کرے. جو بندہ اچھی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد حضور قلب کے ساتھ دل کو حاضر رکھ کر 2 رکعت نفل ادا کرے گا، رب تعالیٰ اس بندے پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. رب تعالیٰ اس بندے پر جنت کو کیا کرتا ہے؟ واجب کر دیتا ہے. حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ رات کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروایا کرتے تھے. ایک رات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروا رہے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ربیہ اسلمی سے کہا کہ ربیہ کیا مانگتا ہے؟ دریائے رحمت جوش پر آیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروا رہے ہیں. ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ربیہ کیا مانگتا ہے؟ اب حضرت ربیہ نے دنیا کی کوئی چیز نہ مانگی، یہ نہ مانگا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریے مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے. اب دیکھیے صحابی رسول ہیں. اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے ایک چیز چاہتا ہوں، وہ یہ یا رسول اللہ جس طرح آج میں دنیا میں آپ کو وضو کروا رہا ہوں، آپ کی خدمت کر رہا ہوں،
یا رسول اللہ میں اسی طرح جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں اسی طرح جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ربیہ اسلمی، جا میں نے تجھے جنت عطا کی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کثرت سجود کے ساتھ تو میرے اس معاملے میں میری مدد کرنا، کثرت سجود کے ساتھ میرے اس معاملے میں میری مدد کرنا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی اہمیت ہمیں بتائی کہ لوگوں نماز پڑھو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص ان کو ادا کرے گا، رب تعالیٰ کا اس بندے کے ساتھ وعدہ ہے، رب تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ جو بندہ ان 5 نمازوں کو ادا کرے گا، رب تعالیٰ کا اس بندے کے ساتھ وعدہ ہے، رب تعالیٰ اس بندے کو کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا۔ اب جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ معراج کی رات جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جہنم دکھائی گئی، تو جہنم میں میں نے ایک ایسا طبقہ دیکھا، ان کا حال یہ تھا کہ ایک فرشتہ وہ پتھر لے کر ان کے سروں پر مارتا ہے، ان کا سر کچل دیا جاتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، وہ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتہ پتھر لے کر ان کے سر پر مارتا ہے، ان کا سر پھٹ جاتا ہے، کچل دیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل مجھے یہ تو بتا یہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو یہ ان کے ذہن میں یہ ٹینشن ہو جاتی تھی، یہ فکر لگ جاتی تھی کہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے، نماز کو یہ اپنے پر بوجھ بن جاتی تھی، نماز ان کے اوپر بوجھ بن جایا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ بندے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھا کرتے تھے، یہ نماز نہ پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان کو ان عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، رب تعالیٰ نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے، جو بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے، وہ نماز اس بندے کے لیے قیامت کے دن نور بن جاتی ہے، اس بندے کے لیے برہان ہو جاتی ہے، اور یہی نماز اس بندے کو آگ سے نجات دلاتی ہے، یہی نماز اس بندے کو کیا کرتی ہے؟ آگ سے نجات دلاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا، یہ نماز نہ اس بندے کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ اس بندے برہان ہوگی، نہ اس کو آگ سے نجات دلائے گی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگلی بات، فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس بندے کا جو ہے وہ حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا اس بندے کا حشر فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ اور حامان کے ساتھ اس بندے کا حشر ہوگا۔ سامعین محتشم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم نماز ادا کریں۔ اب دیکھیں کہ نماز یہ مومنین کے لیے تحفہ ہے، نماز مومنین کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کروائی گئی، رب تعالیٰ کی زیارت ہوئی، اب رب تعالیٰ نے معراج کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا تحفہ عطا کیا، نماز کا تحفہ رب تعالیٰ نے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا۔ باقی جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام لے کر دنیا پہ آئے۔ نماز ایک ایسا تحفہ ہے کہ جو رب تعالیٰ نے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا ہے۔ نماز ایک ایسا تحفہ ہے کہ جو رب کریم نے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات گئے، رب تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا، 50 نمازیں لے کر آئے۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امتی نہ پڑھ سکیں گے، رب کی بارگاہ میں جائیے تو ان کو کم کروائیے۔ پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گئے، 5 نمازیں کم ہو گئی، 45 نمازیں لے کر آئے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی امتی نہ پڑھ سکیں گے۔ پھر رب کی بارگاہ میں گئے،
کرتے کرتے 20 15 10 کرتے کرتے جب 5 نمازیں رہ گئیں، اب جب 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ عرض کی نا، تو کہا کہ نہ، اب میری امت کے لیے 5 نمازیں بہت ہیں۔ اب جب 5 نمازوں کا تحفہ لے کر نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو رب تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میں نے آپ کو 50 نمازوں کو تحفہ عطا کیا تھا، آپ کی امت میں سے جو بندہ نمازیں 5 ادا کرے گا میں اس کو ثواب جو ہے 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ آپ کی امت میں سے جو بندہ نمازیں وہ 5 پڑھے گا لیکن میں اس کو ثواب جو ہے وہ 50 نمازوں کا دوں گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کو گروہ در گروہ جنت میں بھیجا جائے گا۔ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، فرمایا کہ ان کے چہرے جو ہے وہ ستاروں کی طرح روشن ہوں گے، ان کے چہرے ستاروں کی طرح روشن ہوں گے۔ پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو عرض کی جائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اذان سنتے ہی وضو کرنے کے لیے اٹھ جاتے تھے، جو ہی اذان سنتے تھے تو اٹھ کھڑے ہوتے تھے وضو کرنے کے لیے۔ دوسرا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے، ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ نماز کے وقت سے پہلے یہ وضو کر لیا کرتے تھے، یہ بندے نماز کا وقت سے پہلے ہی وضو کر لیا کرتے تھے۔ اب جو تیسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں گے۔ تو پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اذان سے پہلے مسجد میں آ جایا کرتے تھے، اذان سے پہلے مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اس بندے کے لیے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے نا، تکبیر تحریمہ کہتا ہے، کانوں تک ہاتھ بلند کر کے ہاتھ باندھے، اب اس بندے نے نماز شروع کی، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز شروع کرتا ہے، فرماتے ہیں اگر اس بندے کو یہ پتہ چل جائے وہ بندہ باتیں کس کے ساتھ کر رہا ہے، اس بندے کی روح نکل جائے، اس کی نماز نہ ٹوٹے۔ جب بندہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، اگر اس بندے کو یہ پتہ چل جائے وہ بندہ باتیں کس کے ساتھ کر رہا ہے، اس بندے کی روح نکل جائے، اس کی نماز نہ ٹوٹے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں کہ مومن جب بندہ نماز پڑھتا ہے، جب مومن بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس مومن کی نماز پڑھنے پر رب تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں اس بندے پر تعجب کرتے ہیں، فرشتوں کی 10 صفیں اس پر تعجب کرتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ ان فرشتوں کی ہر صف میں، ایک صف میں 10,000 فرشتے ہوتے ہیں، اور رب تعالیٰ ان سارے فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری نماز پڑھ رہا ہے، میرا بندہ میری نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، صرف تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر کہا، گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ پھر جب وہ بندہ تعوذ پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے بدن کے ہر بال کے برابر اس کو نیکی عطا کرتا ہے۔ اس بندے کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے برابر رب تعالیٰ اس بندے کو کیا کرتا ہے؟ نیکی عطا کرتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کو حج و عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، رب تعالیٰ اس کو حج و عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب جب وہ بندہ رکوع کرتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کو سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب رکوع کرنے کے بعد وہ بندہ سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، تو آسمان سے رب تعالیٰ نے جتنے بھی کتابیں نازل کی ہیں ان ساری کتابوں کی تلاوت کرنے کا ثواب رب تعالیٰ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اب جب بندہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے،
رب تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. رب تعالیٰ اس بندے کی طرف کیا کرتا ہے؟ نظر رحمت فرماتا ہے. اب فرمایا کہ جب وہ بندہ سجدہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس بندے کو جن و انس کی جتنی باتیں ہیں ساری باتوں کا ثواب رب تعالیٰ اس کو بندے کو عطا کر دیتا ہے. اب جب وہ بندہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے گویا کہ رب تعالیٰ قرآن پاک کی جتنی صورتیں ہیں جتنی آیتیں ہیں ہر آیت پر غلام آزاد کرنے کا ثواب رب تعالیٰ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے. اب جب وہ بندہ تشہد پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات، جب وہ بندہ یہ پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس بندے کو صابرو جتنا ثواب عطا کرتا ہے. اور جب وہ بندہ سلام پھیرتا ہے رب تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے جا جس دروازے سے دل چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جا. جس دروازے سے تمہارا دل چاہتا ہے جا جنت میں داخل ہو جا. تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. ایک عورت آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے نبی مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ رب تعالیٰ مجھے معافی عطا کرے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے کہ میں نے زنا کیا تھا. اب زنا سے بچہ پیدا ہوا تھا، میں نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا. میں نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا. آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب تعالیٰ مجھے معافی عطا کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، فرمایا جا نکل جا، یہ نہ ہو کہ تیری وجہ سے ہم پر بھی عذاب نازل ہو جائے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو وہاں سے نکالا رب تعالیٰ نے فوراً جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا. جبریل امین علیہ السلام آئے، آ کے رب کا پیغام بھیجا، رب کا پیغام سنایا کہ اے اللہ کے نبی رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ نے اس عورت کو مایوس کیوں کیا؟ آپ اس عورت کو واپس بلائیے، اس کی حق میں دعا کیجئے. میں آپ کو اس سے بدتر شخص کا بتاتا ہوں کہ اس گناہ سے بڑا گناہ کون سا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے؟ تو رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی اے اللہ کے نبی رب ارشاد فرما رہا ہے کہ اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ اس سے بھی بدتر گناہ کرتا ہے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ اس سے بھی بدتر گناہ کرتا ہے. امام ذہبی نے اس روایت کو نقل کیا، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو بندہ بے نمازی ہوگا اس کے چہرے پر 3 لائنیں لکھی جائیں گی. 3 سطریں اس بندے کے چہرے پر لکھی جائیں گی جو بندہ بے نمازی ہوگا. پہلی جو لائن اس بندے کے چہرے پر لکھی جائے گی وہ یہ کہ یہ بندہ اللہ کے حق کو ضائع کرتا رہا. یہ بندہ اللہ کے حق کو ضائع کرتا رہا. دوسری لائن بے نمازی کے چہرے پر لکھی جائے گی وہ یہ کہ آج یہ شخص جو ہے اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا. آج یہ بندہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا. اور تیسری لائن جو لکھی جائے گی وہ یہ کہ آج یہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا. آج یہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا. اور سنیے گا، غور سے سنیے گا، جو بندہ جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے رب تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی ایک وادی ہے غی، رب تعالیٰ اس بندے کو اس میں داخل کرے گا. اور وہ جہنم کی ایسی وادی ہے، ایسی ہولناک وادی ہے کہ جہنم کی جتنی باقی وادیاں ہیں وہ دن میں 1000 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہیں. وہ ساری وادیاں مل کر اس سے 1000 مرتبہ پناہ مانگتی ہیں. رب تعالیٰ بے نمازی کو اس میں داخل کرے گا. اب غور کریں کہ جو بندے نماز نہیں پڑھتے، فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے رب تعالیٰ اس بندے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیتا ہے. رب تعالیٰ اس بندے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیتا ہے. اس بندے کو اسی دروازے سے جہنم میں داخل کیا جائے گا. پھر حضور غوث پاک جن کے ہم 11ویں کھاتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا
کہ جو بندہ بے نمازی ہے اس بندے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے. جو بندہ بے نمازی ہے اس بندے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے. تو آج ہم غور کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پانچوں وقت جو ہے وہ نماز ادا کریں. رب تعالی ہمیں پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.